بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ آج کی کتاب پروگرام میں جس کتاب کا تعارف آج مقصود ہے وہ ہے اخوت کا سفر۔ اس کے ناشر ہیں جبران علی۔ 2013 میں یہ کتاب پبلش ہوئی اور ماورا بکس لاہور اس کے سول ڈسٹریبیوٹر ہیں۔ ناظرین مکرم، یہ کتاب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے لکھی ہے، جو 1985 میں سول سروس DMG گروپ کے لیے منتخب ہوئے۔ امریکہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کی ڈگری لی۔ سول سروس کے عین نصف النہار یعنی ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر تھے کہ ملازمت سے ریزائن کر دیا۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی، USAID اور ورلڈ بینک جیسے بڑے اداروں کے کنسلٹنٹ رہے۔ وہ انٹرنیشنل مائکرو فنانس نیٹ ورک کے چیئرمین بھی ہیں اور متعدد دوسری کتابوں کے مصنف بھی۔ لیکن ان کا اصل اعزاز دنیا میں بلا سود قرض حسن کے سب سے بڑے فلاحی ادارے اخوت کا قیام ہے۔ یہ ادارہ نادار اور غریب لوگوں کو کاروبار کے لیے قرض حسن دیتا ہے۔ یہ قرض بلا سود ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، اخوت ایک طلسماتی تنظیم ہے۔ 2001 میں 10,000 روپے کے ایک قرض سے ابتدا کرنے والی یہ تنظیم اب تک کوئی 71 ارب روپے تقریباً 30 لاکھ لوگوں کو دے کر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکی ہے، اور اس تنظیم کے قرض کی شرح واپسی 99.98% ہے۔ ناظرین گرامی قدر، فیض احمد فیض نے کہا تھا، انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے رہے۔ یہ کتاب اخوت کا سفر جنوں اختیار کرنے والے ایک صاحب دل انسان کا سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ ان معنوں میں بھی کہ لاہور سے بوسٹن، ہارورڈ، واشنگٹن، میری لینڈ، لاس اینجلس، شکاگو، ٹیکسس، ورجینیا، بالٹیمور، نیو جرسی اور نیو یارک کے سفر کی روداد اس میں بیان ہوئی ہے، اور سفر نامہ ان معنوں میں بھی کہ اس میں بلا لحاظ مذہب و ملت انسانوں کے بھائی چارے اور اخوت کا رشتہ قدم بقدم مستحکم ہونے کا سفر بھی ریکارڈ پر لایا گیا ہے۔ مکرم ناظرین، 307 صفحات پر مشتمل یہ کتاب اپنی نوعیت کی ایک عجیب و غریب کتاب ہے۔ نہایت دلکش زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ہر صفحے پر پڑھنے والے کا دامن دل کھینچ کھینچ لیتی ہے، اور کتاب ختم کرنے پر انکشاف ہوتا ہے کہ متنوع قسم کی بہت کارآمد معلومات ہمارے ایوان ذہن میں جاگزیں ہو چکی۔ مثلاً یہ کتاب ہمیں ہارورڈ یونیورسٹی سے متعارف کراتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی 1636 میں تعمیر ہونے والی امریکہ کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ کئی 100 ایکڑ پر محیط یہ درسگاہ علم و ادب کا لامحدود خزانہ ہے۔ اس یونیورسٹی کی لائبریری دنیا کی سب یونیورسٹیوں کی لائبریریز سے زیادہ بڑی ہے۔ امریکہ کے 8 صدر اس یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ یہاں کے 75 طلباء اور اساتذہ نوبل پرائز حاصل کر چکے ہیں۔
انٹرنیشنل رینکنگ میں ہارورڈ اور برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کا درجہ ایک جیسا ہے۔ اس یونیورسٹی کے لاء اسکول اور بزنس اسکول نے آج کی کتاب کے مصنف امجد ثاقب کو اپنی یونیورسٹی میں اخوت کے فلسفے اور پروگرام پر لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ خوبصورت سفر نامہ وجود میں آیا۔ ناظرین گرامی قدر، مشہور دانشور اور شاعر اکبر ایس احمد کا ذکر جا فضا بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ اکبر ایس احمد سول سروس کے بعد برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہے۔ ناظرین، یہ بات آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ دوران ملازمت اکبر ایس احمد نے اپنا بہت سا وقت وزیرستان، اورکزئی اور خیبر ایجنسی میں گزارا۔ ان کی انگریزی شاعری کی کتاب سسپینڈڈ سم ویئر بٹوین کا بہت شہرہ ہے۔ یہ وہی اکبر ایس احمد ہیں ناظرین مکرم جنہوں نے قائد اعظم کی زندگی پر معروف فلم جناح بنائی تھی اور جس میں کرسٹوفر لی نے قائد اعظم کا کیریکٹر کیا تھا۔ انکل ٹامز کیبن نامی قابل قدر کتاب سے آگاہی بھی آپ اس سفر نامے میں حاصل کریں گے، جو 19ویں صدی میں بائبل کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی۔ یہ کتاب ان سیاہ فام افراد کی کہانی ہے ناظرین کرام جو نسل در نسل ظلم کا شکار ہوتے رہے۔ اس کتاب نے غلامی کے مسئلے پر امریکی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین مکرم، سرائکی زبان کے معروف شاعر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دانشورانہ باتیں، ان کا کلام اور ان کے شہر مٹھن کوٹ کا محبت بھرا تذکرہ بھی آپ اس کتاب میں پائیں گے۔ جی، وہی خواجہ غلام فرید جن کی یہ درد انگیز کافی بہت مشہور ہوئی: کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پایم، سارا ننگ نموز ونجایم، کوئی پچھن نہ ویڑھے آیم، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا۔ ڈیلس شہر کی سیر بھی آپ اس کتاب میں کر سکیں گے۔ وہی ڈیلس شہر جہاں جواں سال امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہی جان ایف کینیڈی جس کا کہا ہوا ایک زندگی آموز جملہ اب ہر دانشور کی زبان پر ہے کہ آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری۔ یعنی یہ مت پوچھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ تم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ ناظرین مکرم، دولت ہو تو کبھی کبھی ملک بھی خرید لیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس کتاب سے آپ کے علم میں آئے گا کہ امریکہ کے ایک صدر تھامس جیفرسن نے محض 13 ریاستوں والے اپنے ملک کے لیے فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ سے کئی لاکھ مربع میل رقبہ صرف $15 ملین میں خریدا اور پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اس حیرت انگیز سودے کو لوزیانہ پرچیز کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اپنے بہت زیادہ قابل قدر کانٹینٹ سے قطع نظر بھی اخوت کا سفر نامی یہ سفر نامہ ایسی خوبصورت اور ہلکی پھلکی نثر میں لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بقول مجیب الرحمن شامی، یہ ایسا منفرد سفر نامہ ہے جس کے ایک رنگ میں کئی رنگ اور ایک سفر میں کئی سفر ہیں۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا ناظرین مکرم۔ یہ کتاب آپ کو اس بات کا قائل کر دے گی کہ پھر عشق ہی خود منزل، پھر عشق ہی خود راہی، اس راہ میں مشکل ہے بس پہلا قدم رکھنا۔ اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے۔ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو انہیں شیئر بھی ضرور فرمائیے۔ بس سلام، خدا حافظ۔